مفتی نظامی صاحب، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ فضائل علی میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گل سرسبد ہے۔ قرآن حکیم میں اور احادیث طیبہ میں اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علیہ السلام کے کیا فضائل اور مناقب بیان ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پہلے جب حضور شان بیان کرتے تھے سننے والے تھوڑے ہوتے تھے، کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا، کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب یعنی لوگ جو ہیں وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کو سنا ہے، بعضوں نے نہیں سنا، لیکن یہاں پر جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، یہاں پر قرب و جوار جناب چاروں اطراف کے جتنے بھی لوگ ہیں ساروں کو جمع فرما کر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام کو بیان فرمایا ہے جی۔ یعنی یہاں پر اللہ کے پیارے رسول نے ساروں کو بتایا ہے۔ پہلے تھوڑے سننے والے تھے، بعض ایسے تھے جو یعنی کہ اس پر وہ دوسروں سے پوچھتے تھے ہاں جی کیا بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی زبان مبارک سے یہاں پر مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت فرما دی ہے۔ آپ نے ان کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر پھر اسے بلند فرمایا ہے، اور بلند فرما کر پھر آپ نے یہ جو حدیث پاک کا حصہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پھر آپ نے یہ فرمان جو ہے وہ تمام اصحاب کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کی حضور کی زبان مبارک سے عظمت جو ہے وہ تمام صحابہ کرام نے سنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اسی کا اظہار جو ہے وہ اسی مقام پر کیا گیا۔ قرآن کریم میں کئی آیات کا شان نزول حضرت علی سے متعلق ہے۔ جی قرآن عزیز کے اندر سب سے زیادہ مفسرین اعظام فرماتے ہیں 300 آیات مقدسہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں 3 آیات میں آپ کے سامنے عرض کر، آیا تطہیر ان کی شان میں، آیا درود ان کی شان میں، سبحان اللہ، سبحان، آیا مباہلہ ان کی شان میں۔ کیا بات! آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، یہاں تک کہ آپ کی سخاوت، یہاں تک کہ آپ کی نماز، یہاں تک کہ آپ کے دل کی کیفیات، ساری کے ساری اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں جمع فرمائی ہے۔ اور سب سے زیادہ جن کی شان میں اللہ کے پیارے رسول نے اپنی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں اور ان کے ذریعے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے، وہ فضیلت جو ہے وہ بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکر علی کرنا یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ جناب احادیث جو فضائل امیر المومنین علی میں وارد ہوئی ہیں، کیا وہ الگ بھی جمع کی گئی ہیں، کچھ اکٹھی کی گئی ہیں؟ جی بالکل الگ بھی جمع کی گئی ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ صحیفے وہ بھی بنائے گئے ہیں۔ ہاں جی، اس حوالے سے اور دیکھا جائے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی فضائل کے حوالے سے سب سے پہلی روایت آپ کی ذات ببرکات کے حوالے سے نبی معظم شفیع مکرم نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سر تپا اللہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا ذکر علی عبادت۔ اللہ، آپ اندازہ لگا لیجئے ایسی عظیم ہستی کا کہ جن کا ذکر کرنا آپ کے لیے دونوں جہانوں میں عزتوں کے حصول کا ذریعہ ہے اور سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کیا کمال آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور لشکر روانہ فرماتے وقت آپ نے فرمایا کہ یہ لشکر واپس آ جائے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ لشکر واپس آ جائے، آپ اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو علی کا چہرہ دیکھ کر ہی آئے، اور علی کا چہرہ دیکھے بغیر مجھے موت بھی نہ آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضور فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، حق کے بارے میں بھی، اور حق کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کو بیان کیجئے۔ رشتہ اخوت کے اندر اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ یہ فضیلت بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو حاصل ہے۔ اور
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں باب جنت پر نام علی لکھا ہوا ہے، اللہ ساقی عرش پر نام علی لکھا ہوا ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات بابرکات سے ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ایک یہ حدیث پاک ہے کہ علی المرتضیٰ کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو علی المرتضیٰ کی محبت سکھاؤ۔ یہ محبت جو ہے وہ آپ کے بچوں کے ایمان کو قائم و دائم رکھے گی۔ اور آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے یہ سارے کے سارے فضائل یہ کیوں بیان کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات بابرکات پر ناروا باتیں کی گئیں تو تمام کے تمام اصحاب پاک نے جنہوں نے حضور سے یہ فرامین سنے تھے، انہوں نے وہ سارے کے سارے فرامین جو ہیں جمعہ کے مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کر کے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔